إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، فعال کے کائنات، مال کے ارض و سما، راز کے کل جہاں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں، جس نے آج 17 نومبر سن 2016 اور 16 صفر 1438 ہجری بروز جمعرات کو ایبٹ آباد اور ہری پور کے درمیان حویلیہ کی اس پہاڑ کی چوٹی پر سنگر گاؤں میں اپنے دین حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور لاتعداد درود و سلام محبوب اللہ، حبیب کبریا، شاف روز جزا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے 21ویں سپارے میں سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات اپنے پیارے محبوب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب، قل کہہ دیجئے، اس بات کی لوگوں میں تبلیغ کیجئے، لوگوں تک یہ بات پہنچائیے، لوگوں کا اس بات پر یقین پکا بنائیے۔ کون سی بات؟ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ ایک وقت آنے والا ہے، ملک الموت آئے گا، تمہاری روح قبض کرے گا، تمہاری جان نکالے گا، کیونکہ رب کائنات نے اس کام کرنے کے لیے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، فوراً روح کو نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد ثم الی ربکم ترجعون، اس مرنے کے بعد تم لوگوں نے، ہم لوگوں نے پھر دوبارہ زندہ ہو کر رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے کہلوا رہا ہے، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے، اہم تبلیغ ہے،
جب انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں پیش ہونے پر یقین پکا ہو جائے تو انسان کی کایا ہی پلٹ جائے، انسان بن جائے، انسان دوسروں کے حق نہ کھائے، انسان کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے۔ اگر اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور زندہ ہو کے اس کا حساب دینا ہے۔ بات ہے یقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یقین دلوایا کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں ہے مرنا اور دوسرے حصے میں ہے مرنے کے بعد زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا۔ جس طرح سے کلمے کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آگے والا حصہ جو ہے یہ ہر نبی کے ساتھ بدل جایا کرتا تھا۔ اب آخری نبی ہیں تو اب آخری جو ہے ان کے نام سے یہ ہے محمد رسول اللہ کے۔ اب جس طرح سے اگر کوئی شخص پہلے حصے کو مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ یقیناً کافر، وہ یقیناً اس کا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کہنے والا توحید پرست ہے، لیکن یہ توحید پرست نہیں جو صرف لا الہ الا اللہ پر تو قائم ہے، محمد رسول اللہ کا منکر ہے، یہ یقیناً کافر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنے والے یہودی موجود ہیں، اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنے والے عیسائی موجود ہیں، وہ یہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیوں کافر ہیں؟ ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے منکر ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ بالکل اسی طرح اس آیت کے بھی دو حصے ہیں، اگر کوئی شخص پہلے حصے کو تو مانتا ہے، مرنے کو تو مانتا ہے، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کو نہیں مانتا، وہ بھی ایسے ہی کافر ہے جیسے اس حصے کا کافر ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں کہ مرنا تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مرنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کر خود زمین میں دفنا کر آ جاتا ہے، یہ تو دیکھتا ہے، مشاہدہ ہے۔ اصل میں یقین اور ایمان ہے کہ قبر کے بعد پھر جب وہ اس کے ساتھ حالات شروع ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتے ہیں اس پر ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کو دل دیکھے اس پر ایمان لانا، یقین لانا، ایمان کے معنی یقین لانا، کسی بات کو یقین سے مان لینا۔ تو اس کلمے کے دو حصے، اس کے آیت کے دو حصے ہیں، تو پہلے حصے پر بھی ایمان لانا چاہیے اور دوسرے حصے پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ اگر دوسرے حصے پر ایمان ہمارا نہیں ہوگا تو ہم یقیناً ایسے ہی کافر ہیں جیسے محمد رسول اللہ کے کافر ہو، انکار کے کافر ہو۔ تو اب اگر ہمارا یقین پکا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں جانا ہے، وہاں فیصلہ ہونا ہے، ہماری پوری زندگی کا حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر ہمارا یہ عمل بتائے گا کہ ہمارا اس پر یقین ہے یا نہیں، یقین ہے یا نہیں۔ اگر یہ شخص کہتا تو ہے میرا یقین ہے، لیکن دوسرے کا حق کھانے سے باز نہیں آتا، اس کا مطلب یقین نہیں ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میرا یقین ہے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، پھر بھی کہتا ہے میرا یقین نہیں ہے۔ یقین اگر یقین ہو تو یہ کام نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، چوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اگر یقین ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ناحق دوسروں کے مال کھاتا ہے، لوگوں کو جو کہ تکلیفیں پہنچاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی بعض دفعہ عدالت لگتی ہے
کسی کے اوپر مقدمہ پیش ہو جاتا ہے، اب جی اس کی تاریخ لگ گئی، جی فلاں تاریخ کو آپ نے جج کے پاس آنا ہے اور اپنی صفائی بیان کرنی ہے۔ اب اس کو یقین ہے کہ میں جج کے سامنے جاؤں گا، وہاں اگر میں نے اپنی صفائی صحیح طریقے سے بیان نہ کی تو مجھے سزا لگ جائے گی، میں جیل میں چلا جاؤں گا، یا جرمانہ لگ جائے گا، یا میں جو ہے پھانسی دے دیا جاؤں گا، یہ یقین ہے نا۔ تو پھر یہ اس کی بڑی تیاری کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، وکیل بناتا ہے، گواہ جو تیار کرتا ہے، گواہوں کو پکے کرتا ہے، اپنے جو بھی اس کے ثبوت ہیں وہ تیار کرتا ہے، تحریری زبانی سب وہ اس میں جو ہے شروع ہو جاتا ہے کرنے میں، کہ اس کا یقین ہے اس دن جج کے سامنے میں نے اس گھڑی میں سب کچھ یہ بیان کرنا ہے، اس کا یقین اس کو مجبور کرتا ہے یہ کام کرنے پر۔ یہاں دیکھو کیسے، حالانکہ یہاں سفارشی بھی چلتی ہے، یہاں رشوت بھی چلتی ہے، تو وہاں تو نہ سفارش چلے گی نہ رشوت، تو وہاں کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ اس کا ہمیں ایمان بنانا ہے، اس پر ہم نے اپنا بھی ایمان بنانا ہے، اس پر ہم نے دوسروں کا بھی ایمان بنانا ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل الانسان قبره فإن كان مؤمنا، ہاں یہاں بعد میں آتے ہیں اس حدیث پر، اب ہے مرنا، جب اس کی موت قریب آتی ہے تو یہ اپنے آپ کو بچانے کی بہت تیاریاں کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، فرشتے نے اس کو مارنے کی تیاریاں شروع کر دی، اس کو بیمار کر دیا، اب یہ نیچے نیچے جا رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، بات تو اچانک موت آ جاتی ہے، لیکن یہ اس طریقے سے اب یہ آخر کی طرف جا رہا ہے، تو اب اس نے بھی شروع کر دی، کمزوری ہے جی، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ جی، طاقت کی انجیکشن لگاؤ جی، ڈرپ لگاؤ جی، یہ بیماری ہے اس کا علاج کراؤ جی، یہ بیماری ہے آپریشن، یہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری شروع کر دی انسان۔ اب جتنی جس میں طاقت ہے، کسی میں طاقت ہے، یہاں آپ کی شہر حویلیاں میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، وہاں سے دوائی وغیرہ لے لی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ یہی فوت ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے، وہ یہاں سے اپنے آپ کو اسلام آباد، راولپنڈی لے جاتا ہے، کراچی لے جاتا ہے، وہاں مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لگاتا ہے، خرچہ کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ جس کے پاس اور زیادہ طاقت ہے وہ اپنے آپ کو لندن لے جاتا ہے، فرانس لے جاتا ہے، امریکہ لے جاتا ہے، انڈیا لے جاتا ہے، اس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہے، وہ خرچ کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، لیکن بچنا نہیں ہے یہ زندگی۔ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈبو کر باہر نکالے سمندر میں سے، تو اس انگلی کو کتنا پانی لگے گا سمندر کے مقابلے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو انگلی کو پانی لگا ہے نا، یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ اب ہم دنیا کی زندگی کو تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو آخرت کی سمندر ہے جو کبھی سوکھے گا ہی نہیں، کبھی موت آئے گی ہی نہیں، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بھئی یہ تو سوکھے گی، زیادہ میں زیادہ کوشش کرے گا، ابھی 1 منٹ میں نہیں 5 منٹ میں سوکھ جائے گی، 4 منٹ بچ جائے گی، سوکھے گی ضرور، یہ انگلی نہیں بچے گی۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم دنیا کی زندگی کو تو بچانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، وہ سمندر حاصل کرنے کے لیے ہم چند ہزار بھی خرچ نہیں کرتے۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، لیکن نہیں، یہ جی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس ہو کر آ گیا، تمام زمین پر جتنے ڈاکٹر تھے سب نے جواب دے دیا، آخر ڈاکٹروں نے کہا جی اب اس کی بچنے کی امید نہیں ہے، اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ، جو خدمت ہو سکتی ہے گھر میں اس کی خدمت کر لو۔ اب اس کو اٹھا کر مریض کو گھر میں لے آتے ہیں، گھر والوں کو بتا دیتے ہیں جی سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب تو کہتے ہیں اس کی خدمت کر لو بس، یا بچے گا نہیں، بچنا تو ہے ہی نہیں، زندگی پوری ہو گئی اس کی۔ تو اب جی پتہ پڑا، بیٹوں کو بھی پتہ پڑا، بیٹیوں کو بھی پتہ پڑا، وہ بیٹی کہیں یہاں سے آپ کے شہر حویلیاں سے کراچی میں رہتی تھی،
اس کو پتا پڑا جی ابا جان جو ہیں ابھی تو مرنے والے ہیں، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، جلدی جلدی ابا جان کے پاس پہنچوں، جب تک زندہ زندگی میں پہنچ جاؤں۔ اگر ٹرین میں سفر کیا تو میرے جانے سے پہلے فوت نہ ہو جائے، میں ہوائی جہاز میں جاؤں، جلدی پہنچ جاؤں۔ جلدی پہنچنے کا مقصد کیا؟ جب تک وہ زندہ ہے۔ پہنچنے کے بعد ابا جان ابھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ابا جان ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے آپ بچیں گے نہیں، تو لہذا آپ جو ہے نا اپنی ملکیت میں سے اپنے مرنے سے پہلے مجھے کچھ نہ کچھ دے دیں۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد مجھے پتہ نہیں دے یا نہ دے، آپ مجھے دے دیں۔ اب کیا فکر اس بیٹی کو، کیا فکر کھینچ کر لائی ہے؟ اس کی دولت کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کی جان پہ کیا بیت رہی ہے۔ ایسے بیٹے ہیں ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جان آپ کو کس بینک میں کتنا بیلنس ہے، کہاں پر چھپا کر رکھا ہوا ہے سونا چاندی، کہیں دبایا ہوا ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ ضائع ہو جائے گا، کوئی اور لے جائے گا، آپ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں بتا دیں۔ بیٹوں کو بھی اس کی دولت کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اولاد کو بھی اس کی دولت کی فکر ہے، جس اولاد کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ حقیقت ٹھیک ہے، اولاد کا بھی حق ہے، لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اولاد کا حق ادا کریں، لیکن اولاد کے لیے ہم سب کچھ بے ایمانی کریں، ٹھگیاں کریں، ملاوٹیں کریں، لوگوں کے حق کھائیں، صرف اولاد کے لیے۔ یہاں پر مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے محبت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنے مال سے محبت ہے۔ فرمایا کون ہے جس کو وارثوں کے مال سے محبت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا وارثوں کے مال سے کون محبت کرے گا، ہمیں اپنے مال سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا مال کون سا ہے، تمہارے وارثوں کا کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال تم اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہو وہ تمہارا مال ہے، تمہاری بینک میں جمع ہو گیا، قیامت کے دن تمہیں مل جائے گا۔ جو تم نے دنیا کی بینک میں رکھا، یہاں سنبھال سنبھال کر رکھا، وہ تمہارا نہیں ہے، آج تم مر گئے تو کل وہ تمہاری اولاد وارث سے ان کا ہے، پھر ان کو جائز طریقے پر خرچ کرے، ناجائز پر جہاں بھی وہ خرچ کرے آپ کا نہیں ہے۔ پھر وہ اب آپ کو اپنے مال سے محبت ہے، یا اگر ہمیں اپنے مال سے محبت ہے تو اللہ کے راستے میں دل کھوج کر خرچ کرے بندہ، جہاں پر ضرورت آئے، مساکین کی مدد میں آئے، یتیموں کی بیواؤں کی مدد میں آئے، یا اور کسی کام میں، دین کے کام میں آئے، دل کھول کر خرچ کرے بندہ، تو وہ جو خرچ کرے گا وہ اس کا اپنا مال ہے، اللہ کے وہاں اس کی بینک میں جمع ہو رہا ہے اور قیامت کے دن وہ اس کو ملے گا۔ تو اب یہ جی فوت ہو گیا جی، اب جی اس کو جلدی کرو، نہلاؤ، جلدی جلدی اس کو اٹھاؤ، کیوں؟ اب یہ جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو گھر سے نکالو۔ یہ جلدی محبت میں نہیں کر رہے، یہ آپ سے نفرت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر یہ گرمی کی موسم ہے، سارا دن گزر گیا، اگر یہ رات اور گزر گئی تو اب یہ پھولتا جا رہا ہے، یہ پھٹ جائے گا، یہاں بدبو پھیل جائے گی، یہاں ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا، ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کو پھٹنے سے پہلے پہلے زمین میں دفنا دو۔ کتنے بیزار ہو جاتے ہیں آپ سے صرف یہ ہوا سانس نکلنے کے بعد۔ آ کر جی کو نہلایا، کفن پہنا دیا، چارپائی پر رکھ دیا، اب جو ہے چارپائی پر رکھا ہوا جنازہ بولتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، ہمیں سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ یہ ہے ایمان بالرسول، یہ ہے ایمان بالرسول، یعنی رسول پر ایمان ہے، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس ہم نے مان لینا ہے، یہ ہے، یہ تو ہے رسول پر ایمان۔ اور یہ ایمان میں کہا کرتا ہوں یہ ہے ابو بکر صدیق کا ایمان، ایک ہے ابو جہل کا ایمان، ایک ہے ابو بکر صدیق کا ایمان، اس کا بھی ایمان ہے، اس کا بھی ایمان ہے، دونوں کا کیا ایمان ہے یہاں مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت اپنا آئے ہیں اپنے یہ معراج سے واپس، تو صبح بیٹھے ہوئے ہیں آپ،
تو یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی ساری رات کا جو معراج والا واقعہ میں قوم کو سناؤں گا تو یہ جو دشمن ہے یہ تو ٹٹول کریں گے، مذاق کریں گے، ایک رات میں یہ سب کچھ کر کے آئے، اور وہی ہوئی۔ صبح کو ابو جہل آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاقتاً پوچھنے لگا ہے آج کوئی نئی خبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئی خبر یہ ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، وہاں سے اللہ کے پاس گیا، عرش پر گیا، وہاں سے واپس پھر آ گیا ہوں۔ وہ مذاق کرنے لگا ابو جہل، یہ دیکھو کیا کہتا ہے کہ ہم طاقتور اونٹ لیتے ہیں، جو سب سے اچھے طاقتور ہوتے ہیں ان کے اوپر بیٹھتے ہیں، سفر شروع کرتے ہیں، 1 مہینے میں ہم بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، اور 1 مہینے کا واپسی کا سفر ہے، 2 مہینے کا سفر۔ یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات ہو کر آ گیا ہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، میری سمجھ میں۔ یہ کون بن گیا؟ یہ ابو جہل۔ یہ خبر لے کر چل دیا، راستے میں ملتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان سے مذاقتاً کہنے لگے کہ آج تیرے یار کی خبر سنی ہے؟ ابو بکر بولنے لگے کیا خبر ہے؟ کہنے لگے وہ دیکھو وہ بولتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں پر بھی گیا، اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، اور تجھے پتا ہے کہ یہ 2 مہینے کا سفر ہے بیت المقدس کا، آگے تو ابھی اور آگے اور ہے، تو یہ کہتا میں راتوں رات آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان کی زبان سے سنا ہے؟ کیا اس کی زبان سے سنا ہے؟ یہ ابو جہل کہتا کہ میں ہاں ابھی ان کی زبان سے سن کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر ان کی زبان سے سن کر آیا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ سچ ہے۔ یہ بھی نہیں کہا میں پوچھوں تو صحیح جا کر، نہیں، اگر میرے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ حق ہے۔ تو ہمیں ابو بکر والا ایمان چاہیے، ابو جہل والا نہیں۔ اس کا ایمان کیا تھا؟ جب میری عقل میں آئے گی بات تو مانوں گا، اور ان کا ایمان کیا تھا؟ میری عقل میں آئے نہ آئے، نبی کی بات ہے مانوں گا۔ تو ہمیں بھی کون سا ایمان چاہیے؟ ابو بکر صدیق والا ایمان چاہیے۔ تو جی چارپائی پر یہ کس کا ایمان ہے؟ چارپائی پر جنازہ بولتا ہے، ہمیں نہیں سنتا، اللہ کے نبی نے فرمایا بولتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتی، پھر ابو جہل والا ایمان ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ ہاں جی، وہ جو نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی اٹھاؤ، جلدی اپنی منزل کی طرف لے جاؤ تاکہ میں سکون سے آرام سے سو جاؤں وہاں پر۔ اور جو بد ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے، وہ فریادیں کرتا ہے، کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کو نظر آ رہا ہے نا جو اس نے دنیا میں کیا تھا، وہ اس کو آ رہی ہے سمجھ کیا مجھے تو وہاں کچھ جو سزائیں ملنے والی ہیں اس کو نظر آ رہی ہیں۔ خیر اب جنازہ جی کندھوں پر اٹھا لیا، جنازہ چل رہا ہے۔ اب راستے میں ظاہر ہے پوچھنے والے پوچھتے ہیں بھئی یہ کس کا جنازہ ہے، کون فوت ہو گیا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے یہ فلاں شخص مر گیا، فلاں کا بیٹا۔ آج کل اعلان بھی ہوتے ہیں مسجدوں میں۔ تو ایسے ہی صحیح بخاری میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، تو پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا فلاں بیٹا فلاں کا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے اس کی نیکی بیان کرنا شروع کر دی، یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یہ ایماندار تھا، یہ لوگوں کے کام آتا تھا، جو اس کی نیکیاں تھیں وہ گننی شروع کر دیں۔ جب یہ نیکیاں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی۔ نام نہیں بتایا کیا واجب ہو گئی۔ اتفاقاً دوسرا جنازہ گزرا، اس کا بھی نام پوچھا گیا، نام بتایا گیا کہ یہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں بیٹا فلاں کا۔ تو اس کے لیے جو لوگ سننے والے تھے کہنے یہ بڑا ظالم تھا، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، جو اس کے گناہ تھے یہ ملاوٹ کرتا تھا، یہ بے ایمانی کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی واجب ہو گئی، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا واجب ہو گئی، نام نہیں دیا، اس پر کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی، جس کے ایمان کی تعریف کی، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کی برائیاں یاد کی جو اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ تو معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ہمیں یہیں سنوا دیتا ہے، تو ہم ایسے کام کر کے جائیں بھائی جان، مرنے کے بعد ہمارے محلے والے، ہمارے شہر والے، ہمارے گاؤں والے، ہمارے رشتہ دار یہ تو کہیں یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یا ایسے کام کر کے جائیں جو ہمارے محلے والے یا ہمارے رشتہ دار گاؤں والے کہیں یہ اچھا ہوا جان چھوٹی، بڑا ظالم انسان تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کن القاب سے پکارا جائے گا۔ اب یہ جنازہ چلتے ہیں، لے کر جنازہ گاہ میں پہنچ گئے، جنازہ رکھ دیا جی، اب پڑھنا ہے جنازہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنازے پر 40 ایسے مسلمین اس کے لیے دعا استغفار پڑھ دیں، جنازے کی دعا، میں نے تو دیکھا ہے کہ پتہ ہی نہیں، دعا یاد ہی نہیں کسی کو جنازے میں کیا دعا پڑھی جاتی، بس جا کے ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس کھڑے ہو کر آ جاتے ہیں، تو اس کو کیا فائدہ ہوا اس کے جس کے پیچھے آپ کھڑے ہیں؟ اس کو اگر فائدہ پہنچانا ہے جنازے کی دعا یاد کریں، ایک ایک لفظ روزانہ یاد کریں، ہفتے میں یاد ہو جائے گی۔ تو فرمایا 40 ایسے مسلمین جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، یہ شرط ہے، شرک نہ کیا ہو، 40 مسلمین جب اس کے لیے دعا استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس جنازے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے، اگر کم ہوتے تھے تو انتظار کرتے تھے پورے 40 ہو جائیں تو پھر جنازہ پڑھیں گے۔ بھائی جب ہمارا بھائی کوئی فوت ہو جاتا ہے، کیا ہمیں بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے میرے جانے سے 40 پورے ہو جائیں، ہمارے بھائی کی مغفرت ہو جائے؟ ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم اس کی فکر کریں گے تو ہماری کوئی اور فکر کرے گا۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے گھروں کو تالے لگ جاتے ہیں، ہمارے دکانوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی کیا ہوا، جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا جی، اس لیے دکان بند ہے، وہاں گیا ہے۔ اور جب کوئی مسلم ساتھی فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، یار میری دکان ہے، اس کو اب بند نہیں کر سکتے جی، میں اکیلا ہوں کام کرنے والا جی، وہاں یہ 100 بہانے آ جاتے ہیں۔ کیا اپنے مسلم ساتھی کی یہ اہمیت ہے ہمارے یہاں؟ تو ہمیں تو یہ ہونا چاہیے، اور یہ تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گی بات، جب آپ کے مکانوں کو تالا لگ جائے گا، آپ کی دکانوں کو تالا لگ جائے گا، جہاں پر فوت کی خبر پہنچے گی آپ سارے وہاں پہنچ جائیں گے۔ بعد میں لوگ کہیں گے کہ یہ دکان کیوں بند ہے، یہ گھر والے کہاں گئے ہیں؟ تو کہیں گے جی ان کا ایک مسلم ساتھی تھا، وہ فوت ہو گیا ہے فلاں شہر میں، وہاں گئے ہیں سب اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ آپ کی تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گا، لوگ کہیں گے واہ بڑی اچھی محبت ہے مسلمین میں، تو دیکھو وہ نہ ذات کا نہ برادری کا نہ کچھ، صرف اپنا دینی بھائی ہے، اس کے لیے اپنا سارا کاروبار بند کر کے چلے گئے۔ تو یہ بھی آپ کی تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس پر جب آپ عمل کریں گے پھر دیکھنا لوگ کیسے دھڑا دھڑ کچا کچ جماعت میں آتے ہیں۔ ہمارا عمل چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ میرے جانے سے ہی 40 بن جائیں، یہ فکر ہونی چاہیے۔ چلو اس کی فکر نہیں بھائی جان، اپنی فکر کر لو۔ صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، کوئی شخص اگر ایک مسلم کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، تو اس کو 1 قرات کا ثواب ہے، اور اگر اس کی تجہیز و تکفین میں بھی مدد کرتا ہے، دونوں میں جاتا ہے، تو اس کو 2 قرات کا ثواب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قرات سے مراد 1 جبل احد، احد پہاڑ کے برابر خزانہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو، جس نے جنازے میں شرکت کر لی، اتنا بڑا اجر۔ اگر دونوں کاموں میں شرکت کر لی، 2 پہاڑ کے برابر دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات اللہ کے راستے میں جیسے تم نے خرچ کر دیے۔ اپنی لالچ میں ہی چلے جاؤ، کیا دنیا میں آپ کما سکتے ہیں؟ اتنا پیسہ کما کر اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ دیکھو آپ کو 1 دن میں مل رہا ہے اتنا سودا۔ پر بات یہ ہے جب یقین ہوگا نا، جب آخرت پر ہمارا یقین پکا ہوگا تو ہم یہ سب کام کریں گے۔ آپ کی جنازہ بھی پڑھ دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد اب اس کو اٹھاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، قبر میں اتار کر دفنا دیتے ہیں، مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں۔
آپ جس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، گھر میں واپس آئے، گھر میں آ کر اب اس کی فکر نہیں ہے اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بیٹے اس کے بھائی اس کی ملکیت پر لڑ رہے ہیں، پہلے ہی دن دیکھا گیا، ہم نے دیکھا ہے، وہیں پر لڑائیاں شروع ہو گئیں، اس کی ملکیت پر ایک دوسرے کو قتل کر ڈالا، وہ مقدمے بازی ہو رہی ہے، جیلوں میں چلے گئے، پھانسیاں لگ گئی دولت پر۔ بھئی ایسی چیز کیوں چھوڑ کر جاتا ہے جو بعد میں یہ آپس میں لڑ مریں؟ اگر چھوڑ کر ہی جاتا ہے تو وہ وصیت کر جا، جس کو جو حصہ دینا ہے دے جا، بلکہ سب کو برابر دے، حدیث میں ہے، جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ لکھت میں، ہاں یہ ہے آپ کو فکر ہے کہ میں نے ان کو، ایسے بھی ہے اگر والد کسی کو اپنی ملکیت پہلے ہی دے دیتا ہے تو پھر اس کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، تو وہ نافرمان نکل آتی ہے اولاد یا وارث۔ تو اس کا یہ ایک اصول ہے کہ بھئی یہ میرے ان کا حصہ ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد وہ تحریر لکھ دے، میرے مرنے کے بعد ان کا یہ حصہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں مالک ہوں، یہ وصیت لکھ کر رکھ دے، اور مرنے کے بعد کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں وراثت، اس میں بھی ہم وصیت میں بھی بہت ڈھیل کر جاتے ہیں، اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک رات بھی ایسی نہ گزرے، وصیت کرنی ہے تو وصیت کر کے رکھ دیں آپ، اس میں دیر نہ کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے اس کے گھر بھی جائیں گے نہیں جائیں گے، تو وصیت جو ہے لکھ دینی چاہیے فوراً دو گواہوں کے سامنے۔ تو جب قبر میں چھوڑ دیا ان کو، مسند احمد کی جو میں حدیث بیان کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الانسان قبرہ، جب انسان کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، کتنی دیر چلو گے میرے ساتھ؟ ہاں جی چلیں گے، تھکا ہوا تو میں ہوں لیکن آپ تھک جائیں گے لگتا ہے۔ اذا دخل الانسان قبره فان كان مؤمنا احف به عمله الصلاة والصيام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، کون سی قبر؟ یہی جو زمین میں داخل کرتے ہیں نا، کہ بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، نہیں جی یہ ارضی قبر نہیں ہے، برزخی قبر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارضی قبر نہیں، یہ عذاب جو ہے برزخی قبر میں ہوتا ہے۔ یہاں مانتے ہیں، میں یہ بھی آپ سمجھ لیں، شاید کبھی کسی سے واسطہ پڑ جائے، بھائی یہ تو جی ارضی قبر کا کہاں ہے اس میں ذکر؟ بھائی کہاں کا ہے یہ جو اذا دخل الانسان و قبر ہو، یہ کہاں کا ذکر ہو رہا ہے؟ اسی قبر کا ہو رہا ہے نا۔ چلو نہیں مانتے، تم مانو بھائی برزخی قبر ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی یہاں زمین کے نیچے ہمیں نظر نہیں آ رہا، بھائی اس کو کھود کر دیکھو تو ہڈیاں نکل رہی ہیں اندر سے، وہاں کیسے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ اعتراض وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پھر بات وہی ہے، ایمان بالرسول ہے، جو ابو جہل والا ایمان ہے یا ابو بکر صدیق والا ایمان ہے۔ جس کا ابو بکر صدیق والا ایمان ہوگا وہ کہے گا ہمیں نظر آئے نہ آئے، پر اللہ کے نبی نے فرمایا یا عذاب یا وہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، بس ہمارا ایمان۔ اور جو ابو جہل والا ہوگا وہ کہے گا نہیں یہ برزخ ہی ہے، یہ عرضی ہے، اس کو پھر تقسیم کرے گا۔ ہاں پھر بھی ان کا جواب ہے۔ اب ان سے پوچھو بھائی ٹھیک ہے، ارض زمین کو کہتے ہیں، زمین والی قبر میں عذاب نہیں، برزخ والی قبر میں عذاب، برزخ والی میں، چلو بھائی برزخ والی میں بھی ہو تو رہا ہے نا، اس کو تو مانتے ہو تو رہا ہے نا، ہاں بھائی ہو رہا ہے۔ اب آپ بتا دو وہ برزخ کہاں ہے؟ عرض تو یہ ہے زمین، وہ برزخ کہاں ہے؟ اس کی نشاندہی تو کر دو، برزخ کہتے کس کو ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے برزخی قبر میں عذاب ہے، وہ برزخ کہتے کس کو ہیں؟ برزخ خود ہی بتائیں گے، وہ آپ پوچھیں گے نا وہ خود ہی بتا دیں گے۔ بھائی برزخ کہتے ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہو، جسے آنکھیں نہ دیکھ سکے، جسے آنکھیں، ٹھیک ہے، تو اب جسے آنکھیں نہ دیکھ سکیں تو اس کی جگہ تو مقرر نہیں ہے کہ وہ آسمانوں میں ہو، یہ تو کہیں نہیں ہے حدیث میں یا آیت میں۔ بھئی آنکھیں نہ دیکھ سکیں یہ تو برزخ ہے، برزخ وہ ہے جسے آنکھیں نہ دیکھ سکیں، فرشتے ہمارے سامنے گھوم رہے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، یہ بھی تو برزخ ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ جنات ہمارے دائیں بائیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، ایک جن ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن جو میرے ساتھ جن ہے اللہ نے اس کو مسلم بنا دیا ہے، وہ مسلم ہے سوائے اچھائی کے اور کوئی بات نہیں کرتا۔ اور ہمارے سب کے ساتھ ایک جن ہے
دو فرشتے ہیں، ایک جن ہے، دو فرشتے ہیں، بھئی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بھی تو برزخ ہے نا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس پر بھی تو ایمان ہے۔ جب سامنے نظر نہیں آ رہی ایمان برزخ ہے، تو قبر کے نیچے بھی تو برزخ ہو سکتا ہے نا، زمین کے نیچے بھی برزخ ہو سکتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اصل ہے یہاں ایمان ابو بکر صدیق والا ایمان چاہیے، ابو جہل والا نہیں۔ جس کو ابو جہل والا ایمان ہوگا وہ کہے گا دکھاؤ قبر میں، جس کو ابو بکر صدیق والا ایمان ہوگا وہ کہے گا مجھے نظر آئے نہ آئے، قبر میں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، مٹی نظر آ رہی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا یہاں ہوتا ہے تو ہوتا ہے، بس یہ ہے ایمان، یہ قابل قبول۔ اذا دخل الانسان قبره فان كان مؤمنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اگر وہ قبر میں داخل ہونے والا ایمان والا ہے تو، اگر ایمان والا یقین والا کون سا یقین؟ یعنی مرنے کے بعد زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا۔ جب یہ یقین والا شخص ہے، احق بہ عملہ الصلاۃ والصیام، تو اس کے اعمال صالح جو ہیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ۔ تو جب فیاتیہ الملک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دفنا کر آ گئے، پھر فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں کہ ان سے سوال کریں، سوال کرنے کے لیے ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب فرشتہ جب آتا ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں اور اسے سوال پوچھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نحو الصلاۃ فتردہ، نماز سامنے آ جاتی ہے اور فرشتے کو پیچھے لوٹا دیتی ہے، دھکا دیتی ہے، چلا جا پیچھے، دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں اسے کیوں چھوڑوں؟ دنیا میں اس نے میری حفاظت کی، آج میں اس کی حفاظت۔ کیا ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں؟ اگر دنیا میں ہم نماز کی حفاظت کریں گے تو قبر میں نماز ہماری حفاظت کرے گی، اگر دنیا میں ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو قبر میں نماز بھی ہمیں چھوڑ دے گی۔ یہ نماز ایسی چیز ہے بھائی جان، نماز نہ چھوڑیں، کچھ بھی ہو جائے، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے کہیں پر بھی۔ تو فرمایا من نحو الصلاۃ فتردہ، نماز سامنے آتی ہے، فرشتوں کو پیچھے لوٹا دیتی ہے۔ بھائی جب فرشتوں کو قریب نہیں آنے دے رہی نماز، بھائی سانپ بچھو کو قریب آنے دے گی؟ نہیں نا۔ جب فرشتے کو قریب نہیں آنے دے رہی تو اور کسی چیز کی کیا وہاں ضرورت ہے کہ قریب آئے؟ تو فرشتے خیر اس طرف سے نماز سامنے آ گئی، فرشتے کہتے ہیں ہم اس طرف سے آ کر اٹھائیں، جب اس طرف سے آ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا من نحو الصیام فتردہ، اس طرف سے روزے سامنے آ جاتے ہیں، روزے اس نے جو روزے رکھے تھے، اور ان کو پیچھے لوٹا دیتے ہیں فرشتے، خبردار سخت گرمی تھی، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، کتنی پریشانی کی حالت میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں اس کو کیسے چھوڑوں، اس نے میری حفاظت کی، آج میں اس کی حفاظت کیوں نہ کروں؟ یہ روزے وہاں ہماری حفاظت کریں گے، فرشتے کو قریب نہیں دے رہے، دوسری طرف سے آتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ سامنے آ جاتی ہے، دیتے ہیں ہم زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ وہاں پر کام آئے گی آپ کے، اس طرف سے فرشتے آئے، کوئی اور عمل صالح اور نیکیاں جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کی تھی وہ سامنے آ گئیں، مطلب یہ فرشتے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، اور یہ اعمال جو ہیں چاروں طرف اس کی گھیرے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، فرشتوں کو قریب آنے نہیں دے رہے۔ بات یقین کی ہے نا، اگر ہمارا اس پر یقین ہوگا تو ہم ان کی نماز کی بھی حفاظت کریں گے، روزے کی بھی حفاظت کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقات بھی دیں گے، نیکیاں بھی کریں گے۔ ہاں یہاں اس وقت قبر میں میرے کام آئے گا، یہ بات ایمان کی ہے نا، جب ہمارا ایمان بن جائے گا تو ہم یہ سب کام کریں گے، جب ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں اکثر دیکھا جائے گا، بھائی جب دیکھا جائے گا جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جب دیکھا جائے گا جب رب ناراض ہو جائے گا، جب فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے اس وقت دیکھا جائے گا، آپ دیکھا جائے گا، آپ دیکھ لو بھائی جان، اب وقت ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے،
کہ زندگی میں دیکھ لو آ کر رب کائنات آسمانوں پر دیکھ رہا ہے، فرشتوں کی بھی ڈیوٹی اس نے لگائی ہے حساب کتاب لینے کی، اور ان کو اعمال کو بھی طاقت اسی نے دی ہے، ان کو قریب نہ آنے دو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے، نبیوں سے ہوتا ہے نا، قبر میں ہر اپنے ایمان والے بندے سے ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو قبر میں، تو اللہ تعالیٰ خود پھر کرے گا، بندے کو کہے گا اے میرے بندے اجلس، اٹھ کر بیٹھ جا اور ان کے سوالوں کے جواب دے دے، ان کی ڈیوٹی بھی میں نے لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے اٹھ کر بیٹھ جا، ان کا جواب دے دے۔ جب اللہ اٹھائے گا تو پھر یہ بندہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اللہ اٹھائے گا، اللہ کے علاوہ اس سے کوئی اس کو حرکت نہیں کر سکتا، وہ تو نہیں اٹھا سکتا وہاں سے۔ تو اللہ اٹھائے گا، اس پھر بیٹھ جا، اس کے سوالوں کے جواب دے۔ اور پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ بندہ جب بیٹھے گا، بیٹھتے ہی شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، بیٹھتے ہی زبان پر کلمہ شہادت آ جائے گا۔ دنیا میں کلمے سے محبت کی ہوگی تو وہاں کلمہ کا آئے گا نا زبان پر۔ ہاں، دنیا میں تو یہ کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، سارا دن گانے سنتا ہے، سارا دن رنڈیوں کے، ان کی بےہودہ عورتوں کی، فاحشہ عورتوں کے گانے، اور یہ سنتا رہتا ہے، تو وہاں پر یہ کیا کرے گا؟ بھائی سننا ہے تو قرآن سننا ہے اللہ کے نبی کا فرمان سن، یہ کان اللہ نے دیے ہیں، اللہ کا فرمان سن۔ تو ایسے فحائش چیزیں سنتا ہے، تمہیں زندگی کا ہوش ہی نہیں، مدہوش لگا رہتا ہے، جہاں بیٹھا ہے کانوں میں، جہاں بیٹھا ہے۔ اب یہ تو وہاں کلمے سے محبت ہوگی تو وہاں بیٹھتے ہی کلمہ زبان سے جاری ہو جائے گا۔ اگر اس کلمے پر تقریر شروع کر دیں تو 2 گھنٹے اس پر لگ جائیں گے، میں مختصر شارٹ کٹ چل رہا ہوں۔ اب یہ کلمہ پڑھ لیا، اب فرشتوں سے اللہ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو اس کو۔ اب وہاں پر عام مشہور ہے کہ فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، کتنے؟ ایسے ہی، لیکن میں بتایا کرتا ہوں فرشتے 4 سوال کریں گے۔ آج تک سنا ہے کسی سے 4 سوال؟ لیکن میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو جب فرشتے پہلا سوال کیا کرتے ہیں، فَيَقُولَانِ، تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 فرشتے پوچھتے ہیں۔ فَيَقُولَانِ پوچھتے ہیں منکر نکیر، مَن رَبُّکَ، کیا سوال ہے پہلا؟ تیرا رب کون تھا؟ دنیا میں آپ نے کس کو رب بنایا تھا؟ بھائی جو سب کلمہ پڑھ لے گا اس وقت تو کہتے ہیں نا ہمارا رب، کہتے ہیں اللہ ہے۔ نہیں، تو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ارباب رب کی جمع ہے، کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اوروں کو تم نے اپنا رب بنا رکھا تھا، اوروں کو رب بنا رکھا تھا۔ کیسے بنا رکھا تھا؟ ترمذی میں اس کی تفسیر موجود ہے آیت کی صحیح سند کے ساتھ۔ صحابی یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا رکھا ہے۔ کن کو؟ علماء کو اور پیروں کو، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو اس نے ان سے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے اپنے علماء اور پیروں کو رب بنایا اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ جواب کیا دیتے تھے، کہنے جی ہمارا رب اللہ ہے، ہم پیروں اور ان کو کیوں رب بنائیں گے؟ آج بھی یہی بات ہے نا، آج بھی یہی بات ہے نا۔ اگر ہم آج ان سے کہتے ہیں آپ نے علماء کو کیوں رب بنایا، نہیں جی نہیں، ہم نے علماء کو کب، رب تو ہمارا اللہ ہے۔ یہی سوال لے کر وہ صحابی کا، اس کا ایمان دیکھے صحابی کا، ابو بکر صدیق جیسا ایمان تھا اس صحابی کا۔ وہ کہتا ہے نہیں، قرآن سچا، جس نے قرآن بھیجا وہ سچا، جو لے کر آیا وہ سچا، جس کے اوپر نازل ہوا وہ سچا، یہ قرآن سچا ہے۔ میری عقل دانی کمزور ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اسی ہستی سے کیوں نہ جا کر پوچھوں جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔
آ کر پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ کیسے انہوں نے علماء پیروں کو رب بنایا ہے؟ آپ ہمیں اس کی تفسیر سمجھا دیجئے۔ قرآن کی تفسیر جماعت المسلمین کا عقیدہ ہے، قرآن کی تفسیر وہ قابل قبول ہے جو صاحب قرآن یعنی اللہ کے رسول نے کی ہو، وہ تفسیر قابل قبول ہے۔ جو اللہ کے رسول نے تفسیر نہیں کی وہ ہم نہیں مانتے۔ تو صحابی جب پوچھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بہترین طریقے سے سمجھاتے ہیں، انہم لم یکونوا یعبدونہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اپنے علماء اور پیروں کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ آج یہ ہے نا کہ ہم عبادت تو نہیں کرتے، لیکن کیسے رب بنایا؟ وَلَٰكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا اسْتَحَرَّمُوهُ۔ جو ان کے علماء اور پیر اس مسئلے کو کہہ دیتے ہیں بس یہ حلال ہے، بس پھر وہ اپنے مولوی سے یہ نہیں پوچھتے مولوی صاحب یہ کس آیت میں ہے یا کس حدیث میں ہے، یہ نہیں پوچھتے، یہ جائز یا حلال یا حرام ناجائز آپ نے جو بتایا ہے اس کا حوالہ دے دیجئے، یہ کس آیت میں ہے کس حدیث میں ہے؟ فرمایا یہ حوالہ پوچھتے ہی نہیں، یہ بغیر ثبوت کے عالم اور پیر کی بات کو ماننا اس کو رب بنانا۔ سمجھ گئی بات؟ بغیر ثبوت کے کسی کی بات کو دین ماننا، حلال و حرام ماننا، جائز و ناجائز ماننا، یہ بغیر ثبوت کے ماننا، یہ اس کو رب بنانا ہے۔ تو اللہ سے پوچھنے والوں نے اللہ سے پوچھا، مشہور قصہ آپ سنتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا تو زندہ اور مردہ کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ سے پوچھ لیا نا، اللہ نے کر کے دکھایا اللہ نے۔ تو ہم علماء سے نہیں پوچھتے، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا، قرآن نے سبق دیا، پوچھنے والے اللہ سے بھی پوچھا کرتے تھے، پوچھنے والے پیغمبر خاتم الانبیاء سے پوچھا کرتے تھے۔ ہم آج اپنے علماء اور اپنے پیروں بزرگوں سے نہیں پوچھتے، مولوی صاحب عالم صاحب واجب الاحترام ہے، عزت ہے، اکرام ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ مسئلہ دین کا ہے، یہ آپ نے جو مسئلہ حلال یا حرام جائز یا ناجائز جو بھی مسئلہ ہے یہ بتایا ہے، یہ کس آیت میں ہے یا کس حدیث میں ہے یہ تو بتا دیجئے۔ کیا ہم پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے بھی نہیں۔ اگر اس مولوی کے خلاف، اس عالم صاحب کے خلاف ادھر سے آیت یا حدیث پیش کی جاتی ہے، کہنے کہ مولوی صاحب آپ نے تو یہ فتویٰ دیا ہے لیکن قرآن مجید میں تو یہ ہے، یا اس کے مولوی کے ماننے والوں سے، پھر وہ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، کیا آپ ہمارے اس عالم سے زیادہ قرآن حدیث سمجھتے ہیں؟ پھر بھی ماننا نہیں ہے۔ پھر بھی اگر اس مفتی کی فتویٰ کے خلاف آیت پیش کر دو، حدیث پیش کر دو، پھر بھی ماننا نہیں ہے، ماننا مفتی کی بات کو ہے۔ یہ ہے ان کو رب بنانا، یہ ہے ان کو رب بنانا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت المسلمین نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب نہیں بنایا۔ ہم اپنے مرکزی امیر سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اول تو وہ بیان بغیر قرآن حدیث کے کرتے ہی نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو ہم پوچھ لیتے ہیں جی یہ آپ نے جو بتایا حوالہ نہیں دیا۔ یہ سبق صرف اور صرف جماعت المسلمین دے رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی فرقہ یہ سب نہیں دے رہا۔ آپ دوسروں کی تقریریں سن لیں، سنیں بیٹھ جائیں، وہ ہوائی پھیر چلتے جائیں گے، کس تقریر میں کوئی وہ ایک آدھ آیت پڑھ دیا، ایک آیت کوئی حدیث، ورنہ بس چل رہا ہے۔ کیا زیادہ لگائے گا یہ جی قرآن پاک میں ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے، بھائی قرآن پاک میں کس صورت میں ہے کوئی پتہ نہیں، یہ کس آیت میں کوئی پتہ نہیں، یا کس حدیث میں کوئی نہیں، سند کیا ہے کچھ نہیں، اب تو حدیث نام ہی لیتے، اور بعض دفعہ ایسے من گھڑت کسے بیان کر جاتے ہیں جو نہ قرآن میں ہوتے ہیں نہ حدیث میں، اور عوام بیٹھی ان کا جو لہجہ، ان کا سر جو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر سبحان اللہ قربان جاؤں، مولوی صاحب کی آواز ڈاڈی مچھڑی آئی، یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ تو اس قبر میں جب سوال ہوگا فَيَقُولَانِ مَن رَبُّكَ، اصل میں یہ ہے کہ تو نے اپنے علماء اور پیروں کو رب تو نہیں بنایا، تمہارا رب کون تھا؟ الحمدللہ جماعت المسلمین والے کہیں گے فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، وہ ایمان والا کیا کہے گا؟ میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن جس کا ایمان نہیں ہے جب اس سے پوچھا جائے گا پتہ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي،
وہ کیا کرے گا؟ ہائے ہائے میں نہیں جانتا رب کیا ہوتا ہے. کیا کنت اقول ما یقول الناس، بس میں تو لوگوں کو دیکھا کرتا تھا، جس طرح لوگ کرتے تھے، جو بات لوگ کہتے تھے میں بھی وہی مان لیتا تھا. بس میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ رب کیا ہوتا ہے اور یہ حدیث کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، بس سنتا تھا، مان لیتا تھا. وہ ہائے ہائے کرے گا. اب آ گیا دوسرا سوال، فَيَقُولَانِ مَا دِينُكَ. ہاں بھائی دنیا میں دین کون سا تھا تیرا؟ بھئی اگر سب دین اسلام پر ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے کچھ اور اپنایا ہوا تھا ان لوگوں نے، جیسے وہاں رب کے اللہ کے علاوہ اوروں کو بنایا ہوا تھا نا، یہاں دین اسلام کی جگہ انہوں نے مذاہب بنا لیے تھے. کیا بنا لیے تھے؟ مذاہب. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں دین اسلام ایک ہے. کتنے ہیں؟ اسلام کی جمع ہے مجھے تو نظر نہیں آئی گئی. اسلامون یا اسلامین یا کچھ ہو، اسلام ہے جہاں لفظ ہے اسلام ہے. اسلام واحد ہے، اللہ واحد ہے، اس کا دین بھیجا ہوا اسلام بھی واحد ہے. اللہ کی تثنیہ جمع نہیں ہے، دین اسلام کی بھی جمع تثنیہ نہیں ہے. جب اسلام کی جمع تثنیہ نہیں ہے اس کے ماننے والے بھی تو ایک ہوں گے نا. جب اسلام ایک ہے تو اس کو قانون ایک ہے، اس کے ماننے والے بھی ایک ہونا چاہیے نا. آج اس زمین پر یہ کلمہ پڑھنے والے ایک نہیں ہے، یہ اسلام پر نہیں ہے. اگر اسلام پر ہوتے اسلام تو ایک ہے، پھر یہ لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. تو اس اسلام کی جگہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے مذہب. اسلام کی جگہ کیا لفظ کیا ہے؟ مذہب. اور پھر مذہب کی جمع بھی ہے، مذہب کی جمع ہے مذاہب. اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ دین اسلام تو ایک ہے، انہوں نے بنایا جی مذاہب اربع، یہ 4 مذہب. ایک دین کو کتنے بنا دیا؟ 4. ایک اسلام کو 4 بنا دیا. تو اب بات 4 پر آ رہی ہے. ہمارے ہاں ایک مفتی صاحب ہوتے تھے، فوت ہو گئے. ہم اس کے پاس گئے، ہم نے ان سے حدیث بیان کی. ہم نے کہا مفتی صاحب، دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی تھے عبد الکریم دیر والے، آپ نے سنا ہوگا. ہم نے ان سے الگ ٹائم لیا. ہم نے کہا ہم جماعت المسلمین سے تعلق رکھتے ہیں، مولوی صاحب آپ سے کچھ مسئلے پوچھنے آئے. خیر وہ اس نے ٹائم دیا ہمیں، ہم 2 آدمی تھے. تو اب جب اس سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جی ہم نے جو سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ میری امت 73 حصے میں تقسیم ہو جائے گی، اور جو ہے 72 دوزخ میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. کتنا ہے؟ ہم نے عربی نہیں پڑھی، اردو میں ایسے ہی سندھی زبان میں ان سے پوچھا. 1 جنت میں جائے گا. اب جی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ 4 جو آپ کہتے ہو مذاہب اربع 4 جنت میں جائیں گے، آپ کہتے ہو 4 جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ واحد فی الجنہ، 1 جنت میں جائے گا. اب بات اللہ کے نبی کی سچی ہے یا کسی اور کی؟ تو اب یہ وہ کہنے لگے جی آپ کیا سمجھو گے حدیثوں کو، میں نے جو ہے نا 36 سال 11 حدیثوں کی کتابیں پڑھائی ہیں. 36 سال یہ مدرسہ چل رہا ہے. میں نے کہا جی اسی لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں بتائیں سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے. اس نے کہا دیکھو جیسے میرے گاؤں کا نام ہے بیر شریف، اور سامنے وہاں سے جیسے یہاں سے آپ حویلیاں سے ہم آئے ہیں کہ اتنی دور ان کا گاؤں ہے، اس کا نام ہے کمبر. تو اس نے کہا کہ میرے گاؤں سے کمبر تک 4 راستے جاتے ہوں. کتنے؟ 4 راستے جاتے ہوں. جو جس راستے پر بھی سفر کرے گا وہ کمبر پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ اب عقلی دلیل توڑا رہا ہے کہ وہ 4 راستے چلے تو کمبر پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ ہم نے کہا جی مولوی صاحب ناراض نہیں ہونا، آج تک آپ کے شہر سے کمبر تک 4 راستے نہ تو بنے ہیں اور نہ ہی قیامت تک بنیں گے 4 راستے. میں نے کہا یہ ملک اتنی ترقی کر جائے 2 راستے تو بن سکتے ہیں. کتنے؟ 2 راستے تو بن سکتے ہیں. عقل میں بات آتی ہے 2 راستے تو بن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے شہر سے کمبر کی طرف جو جانے کا راستہ ایک ہی ہوگا، دوسرا آنے کا ہوگا.
جب ملک ترقی کر جائے گا تو دونوں راستوں پر سارجنٹ گھوم رہے ہوں گے، وہ جانے نہیں دے گا دوسرے راستے سے. جب دوسرے سے چلے گا راستے میں پکڑ لے گا، آپ کا چالان کر دے گا، آپ کو بند کر دے گا، جائے گا پھر بھی ایک سے. تو میں نے کہا یہ تو اس کے مشاہدے کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف. اور میں نے کہا آپ نے اپنے گاؤں سے کمبر کی مثال دی ہے جنت کی. میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تو واحد، ایک واحد جائے گا. آپ کہتے ہیں پھر اربع فی الجنہ، اور نبی کہتا واحد فی الجنہ. بات نبی کی صحیح ہے آپ کی. بھئی ہم پیش نبی کی بات کریں، تم مقابلے میں اپنی رائے لے آتے ہو. ہم بات نبی کی کریں، خاتم الانبیاء کی کریں، تم مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو لے آتے ہو. کیا سوچنے کی بات ہے. ہم بات نبی کی کرتے ہیں، تم غیر نبی کو سامنے لے آتے ہو. یہ اتنی سی بات عقل میں نہیں آتی. کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور بات دین میں کس کی لے آتے ہو؟ جس میں کلمہ نہیں ہے. تو آخر کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمیں کوئی ہمارا دشمن ہے جس نے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا ہے. کوئی ہم تو ہوشیار ہو جائیں نا، ہم تو اپنے دین کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی آخرت کو بچائیں. اس پہ قصہ لمبا ہو جائے گا. خیر، وہاں کیا پوچھا جائے گا؟ فَيَقُولَانِ مَا دِينُكَ، تیرا دین کون سا تھا؟ اب اسلام ایسی چیز ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ بھی سن لیں. کوئی شخص کہے اسلام اور مذہب کا فرق، واضح فرق بتاؤں آپ کو. اسلام حق ہے، اسلام اللہ نے بھیجا، اسلام جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اسلام قرآن مجید میں ہے، اسلام حدیث مبارکہ میں. مذہب نہ اللہ نے بھیجا، نہ کوئی فرشتہ لے کر آیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. قرآن و حدیث میں مذہب لفظ ہی نہیں ہے. مذہب بسم اللہ سے والناس تک قرآن پڑھو. یہاں پر ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں. بعض لوگ کہتے ہیں الف لام میم سے والناس تک بھی قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے. الف لام میم سے والناس تک سورہ فاتحہ کہاں گئی؟ نہیں. جب آپ کہا کریں تو بسم اللہ سے والناس تک کہا کریں کہ قرآن مجید بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، الف لام میم سے نہیں، بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، والناس سے ختم ہوتا ہے. تو بسم اللہ سے والناس تک پورے قرآن مجید میں کہیں پر مذہب لفظ نہیں ہے، کہیں کسی حدیث میں مذہب لفظ نہیں ہے. اگر ہے تو ایک غلط معنی کے لیے ہے، وہ میں شاید یہاں بیان کر دوں، کوئی ناراض نہ ہو جائے. بتاؤں نہ بتاؤں؟ ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ کمبر شریف کے نزدیک ایک کو ہے 10-12-15 کلومیٹر کے فاصلے پر وارا شہر. تو وہاں پر ہم گئے تبلیغ کے لیے. تو وہاں کے وہ لوگ ہمیں اپنے وہ دو باپ بیٹا دونوں مفتی تھے، ان کی اس مسجد سے 3 گنا بڑی لائبریری، بڑی چاروں طرف سے کتابیں بھری ہوئی اوپر تک. تو ان کے سامنے ہمیں لے جا کے بٹھا دیا. ہم نے وہیں ان سے، دونوں باپ بیٹا دونوں مفتی تھے بریلوی خیال کے. تو لائبریری بہت بڑی. تو اب تو وہ لائبریری دیکھ کر انسان جو ہے پریشر میں آ جاتا ہے، اتنی بڑی لائبریری ہے، پتہ نہیں کیا خوش ہوں گے. تو خیر یہ اللہ کا نام لے کر ان کے سامنے بیٹھ گئے. تو اب ان سے میں نے سوال یہی کیا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ کہنے لگے مذہب حنفی سے. میں نے کہا جی مذہب حنفی تو دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، آپ کا کون سا مذہب حنفی ہے، دیوبندی یا بریلوی؟ کہنے لگے ہم بریلوی مذہب حنفی. میں نے کہا جی کیا مذہب حنفی پر بریلوی یہ کہیں قرآن و حدیث میں ہے؟ تو میں نے کہا بریلوی بھی چھوڑا، تو مذہب حنفی کہیں قرآن و حدیث میں ہے؟ آخر چلتے 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 قصہ تو لمبا تھا، میں مختصر بتا رہا ہوں. میں نے کہا چلو جی میں نے حنفی بھی چھوڑا، میں نے حنفی بھی چھوڑا. آپ مذہب لفظ قرآن و حدیث میں کہیں ہے؟ کہنے لگے لو جی اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. کہنے لگے مذہب تو جو ہے فارسی کا لفظ ہے. اب یہ مفتی ہیں، کہنے لگے یہ مذہب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، اور قرآن مجید اور حدیث مبارکہ تو عربی میں ہے. میں نے کہا یقیناً بات ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے اور قرآن حدیث میں بھی نہیں ہے. میں نے 2-3 مرتبہ ان سے کہلوایا کہ واقعی یہ فارسی یا قرآن حدیث میں نہیں ہے. 2-3 مرتبہ کہلوانے کے بعد میں نے لوگوں کو بھی مفتی صاحب کی بات سن لی آپ لوگوں نے، یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ عربی کا لفظ بھی نہیں ہے اور قرآن حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ حدیث میں ہے اور عربی کا لفظ ہے. میرا یہ کہنا بھائی ان کے تو چہرے کے تیور بدل گئے.
اب سب کے سامنے ان کی بے عزتی سمجھی انہوں نے اپنی، میں ہم سے قبول بھی کروا لیا اور یہ کہہ رہا ہے تو مجھے کہنے لگے دکھاؤ گے؟ میں نے کہا جی بالکل دکھاؤں گا، اگر نہیں دکھایا، میں کہا نہیں دکھایا جو چور کی سزا تو میری، میں اکیلا بیٹھا ہوں آپ کے پاس، جو آپ چاہیں میرے ساتھ کرنا۔ کہنے لگے کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا اٹھاؤ ابو داؤد ہے آپ کی لائبریری میں؟ ہاں جی ابو داؤد ہوا ہے، جاؤ جی کون سی جلد؟ میں نے کہا پہلی جلد دے آؤ۔ پہلی جلد اٹھا کر لائے، وہ شروعات میں حدیث ہے۔ تو اب جب میں نے وہ حدیث کھول کر پڑھی، مجھ میں پڑھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المذهب ابدا، مذہب لفظ ہے ذهب المذهب ابدا، یعنی مذہب ہے دیکھو عربی میں اور حدیث میں بھی ہے۔ اب جی مولوی کا جو حال ہوا وہاں پر، تو اب وہ کیسے، ان کو منطق بڑے سکھائے جاتے ہیں۔ اب اس نے منطق بدلا، کہنے لگا اب اس کو میں کسی طریقے کیا کروں؟ کہنے لگے اس کا ترجمہ کرو۔ میں نے کہا بھائی میں ترجمہ اس کا میں نہیں کروں گا، آپ ناراض ہو جاؤ گے، ترجمے والی کوئی حدیث ہے وہ اٹھا لو، تو اس میں سے دیکھنا جو اس عالم نے جو بھی ترجمہ کیا ہے ہمیں قبول ہے۔ اتنا بڑا چیلنج کہ بھائی کسی بھی عالم کا ترجمہ اٹھا لو، جو بھی اس نے ترجمہ کیا ہے مجھے قبول ہے مذہب لفظ کا۔ آخر یہ کہنے لگے ہم ترجمے والی حدیث نہیں رکھتے۔ میں نے کہا ترجمے والی کیوں نہیں رکھتے کہ عام لوگ دیکھ کر آپ کے سوال نہ کر رہے ہیں؟ وہ ترجمے بھی تو علماء نے کیے ہیں، جاہلوں نے تو نہیں کیے نا، وہ بھی تو پھر آپ کہتے علماء کو نہیں مانتے، بھائی آپ نہیں مان رہے ہو نا، ترجمے بھی تو علماء نے ہی کیے ہیں نا۔ نہیں وہ پھر ان کے مقتدی بھی ان کے ہی ہوتے ہیں، مجھے کہنا ہے آپ ترجمہ کریں، آپ ترجمہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ترجمہ کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب جب جاتے، المذهب مذہب کے لیے، اب وعدہ دور جاتے، تو مذہب کا پھر معنی پیچھے رہ گیا۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاخانہ کے لیے جاتے تو دور جاتے، مذہب کا معنی کیا؟ پاخانہ۔ اب یہ بس یہ بات اس نے سننا تھی، اور پھر تو وہ اور بھی بھائی وہ ہو گیا، بس اس کی کیا بتاؤں میں، اس کی جو پوزیشن اس وقت ہو گئی مفتی صاحب کی، اور جی اس نے وہ فوراً کہنے لگا لغت میں دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا اٹھا لو لغت، لیکن جو اس حدیث کے مطابق ہوگی وہ مانیں گے لغت کے معنی، اور جو آپ تمہارے نہیں مانیں گے۔ اب کہنے لگے نہیں تمہارے پڑھے کی لغت ہے۔ میں نے کہا ہمارا پڑھے تو اللہ ہے۔ کہنے لگے نہیں تمہارے عالم جو ہیں۔ میں نے کون سے؟ کہنے لگے یہ اپنے کیا نام ہے ان کا، وحید الزماں کی۔ میں نے کہا یہ ہمارے نہیں ہیں، وحید الزماں ہمارے عالم نہیں ہیں۔ بہرحال آپ پڑھیں۔ اب اس نے وہ پڑھنے لگا مذہب کی معنی طریقہ، مذہب کی معنی راستہ، مذہب کی معنی یہ، اور نیچے لکھا مذہب کی معنی پاخانہ۔ میں نے کہا دیکھو آ گیا نا وہی حدیث والا۔ اب جی وہ پھر اس کے جو حالت ہوئی ہمارے ساتھ جو کیا تو انہوں نے کیا، اللہ معاف کرے، تبلیغ میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا مذہب کے معنی بھی کیا ہیں؟ پاخانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنی عقل چھین لی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم لوگوں کو مذہب کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ نے بھیجا تھا دین اسلام، اور جو اسلام کو نہ مانے، جو اسلام کو نہ مانے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے؟ کافر۔ بھائی ہر شخص کہے گا، ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا، جو شخص کہے میں اسلام کو نہیں مانتا وہ یقیناً کافر ہے، یقیناً، کوئی شک نہیں ہے اس میں، وہ اسلام کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی شخص کہے میں فلاں مذہب کو نہیں مانتا، اسے کافر کہے گا کوئی؟ نہیں۔ تو پھر بھائی یہ مذہب کو انکار جب کفر ہی نہیں، تو پھر کیوں ہم اس کو چمٹے بیٹھے ہیں؟ پھر ہم اسلام کو پکڑے نا۔ تو اسی لیے جماعت المسلمین کی یہی دعوت ہے کہ ہمارا دین صرف ایک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، دین اسلام، پھر کہ ہمارا نہ مذاہب نہیں، ہم مذاہب کا انکار کرتے ہیں اور دین اسلام کا اقرار کرتے ہیں، دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں اور دین اسلام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اسلام کا فاعل کیا ہے؟ جیسے لوہے کے کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لوہار۔ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کو لوہار کہیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے لوہار لوہے کے کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے لوہے کا کام کرنے والا، ارے بھائی لوہے کے کام کرنے والے کو لوہار کہتے ہیں۔ ایسے ہی بالکل اسی طریقے سے اسلام پر عمل کرنے والا، اسلام پر چلنے والا، اس کو مسلم کہا جاتا ہے، اور مسلم اس کو کہا جاتا ہے تو اسلام پر عمل کرے۔ اسلام، مسلم اسلام کا فاعل ہے،
تو جس طریقے سے فاعل اس کا اسلام کا انکار کفر ہے، جو کوئی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، اسی طریقے سے جو اس کا فاعل ہے مسلم، اگر کوئی شخص کہے میں مسلم نہیں ہوں، یقیناً کافر ہے کوئی شک اس میں؟ اگر کوئی شخص کہے میں مسلم نہیں ہوں، یقیناً کافر ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے میں سنی نہیں ہوں، کیا کافر کہو گے؟ بھائی نہیں، وہابی ہوگا۔ وہ کہتا میں وہابی بھی نہیں ہوں، بھئی اہل حدیث ہوگا۔ بھئی میں اہل حدیث بھی نہیں ہوں، دیوبندی ہوگا۔ مطلب اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی شخص کہے میں مسلم نہیں ہوں، یقیناً کافر ہے۔ بھئی ہم تو آپ کو ایسی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس کا انکار کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اور ان چیزوں سے بچو جن پر نہ صحابہ کرام نے عمل کیا اور نہ ان کا انکار کرنے سے ہم اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا ابھی اس سے، رحیم یار خان میں مفتی بشیر، دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی ہیں، ایک شخص سے میں تبلیغ کر رہا تھا، وہ مجھے لے گئے کہ جی ہمارے مفتی کے پاس چلیں۔ وہ میرے ساتھ ہمارے بہنوئی تھے، وہ کہنے لگے چلیں، میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں، چلیں جی، چلے گئے۔ اب ان مفتی کے سامنے میں نے یہی باتیں تو بہت ہوئی، میں نے ان سے یہ کہا جی آپ کا تعلق مذہب حنفی سے ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا جی وہ جو 72 فرقوں والی حدیث ہے وہ؟ کہنے لگے ہاں وہ حدیث ہے، ان پر حق پر کون سا ہوگا؟ مانا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے، صحابہ کا طریقہ صحیح ہے؟ کہنے لگے صحیح ہے۔ میں نے کہا ایک ادنا سے ادنا درجے کا کوئی صحابی بتا دیں جو مذہب حنفی پہ چلا ہو، جس کا مذہب حنفی ہو۔ صحیح بات کہا بھی، خود ہم مانتے ہیں صحابہ کا طریقہ اسلام ہے۔ بھئی ایک صحابی بتا دو جو مسلک حنفی پہ چلا ہو، جس کا مذہب حنفی ہو، ایک بتا دو۔ تقریروں میں بیان کرتے ہیں صحابہ کی شان، صحابہ کی اتباع، صحابہ بیان کرتے ہیں، بھئی ایک صحابی بتا دو جو مسلک حنفی پہ چلا ہو، مذہب حنفی پہ چلا ہو۔ نہیں ہے، پھر بھی میں نہ مانوں۔ سیدھی سی باتیں، عام انسان کی عقل آنے والی باتیں پھر بھی نہیں مانتے۔ اب جیسے یہ اپنا 29 کے کیا نام تھا اس کا، پہلا مہینہ ستمبر کو آپ یہاں ہری پور کے پرلی طرف گاؤں میں وہ اہل حدیثوں سے مناظرہ ہوا تھا، اہل حدیثوں سے۔ تو اب اس سے بھی میں نے 4 چیزیں ان کے سامنے، 5 چیزیں رکھی تھی۔ کون سی؟ میں نے کہا بھائی میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، میں نے آیت پڑھی سورہ حج والی جو ہم سنتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا نام مسلمین رکھا ہے، آپ ایک آیت حدیث پڑھ دو جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا نام اہل حدیث رکھا، میں ماننے کو تیار۔ آیت تو حدیث پڑھو نا، تمہاری دعویٰ ہے قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں بس، اور نہیں۔ بھائی فقہ حنفی پہ تو عمل نہیں کرتے ہو، بلکہ تم اپنی فقہ پہ عمل کرتے ہو، اپنی فقہ پہ۔ بھائی اہل حدیث اپنی فقہ ہے نا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 25واں سپارہ سورہ زخرف میں فرمایا وَقَالُوا مُسْلِمِينَ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، جو مسلمین تھے وہ جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا آپ ایک آیت یا حدیث پڑھ دو کہ اہل حدیث جنت میں جائیں گے، میں ماننے کو تیار۔ میں نے کہا قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ 24 سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلمین میں سے ہوں، ان مسلمین کہلواؤ۔ میں نے کہا ایک آیت یا حدیث پڑھ دو جس میں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہو اہل حدیث کہلواؤ۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میں اہل حدیث ہوں۔ بھائی قرآن و حدیث پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے عمل کرنے کے بعد کہا ہو میں اہل حدیث ہوں، ایک آیت یا حدیث دکھا دو، ورنہ قرآن مجید گواہ ہے۔ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ سورہ انعام 8واں سپارہ، وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی آپ کہو میں اول مسلمین ہوں۔ نبی تو اپنے آپ کو مسلمین کہلاتا ہے، تو بھئی آپ کہو، دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اہل حدیث ہوں، ایک آیت حدیث پڑھ دو۔ 5ویں بات، صحیح بخاری صحیح مسلم وہ حدیث، بھئی ہم رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ہم آمین کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ہم قدم سے قدم کیوں ملاتے ہیں؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ ہم سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ بھئی یہ صحیح بخاری میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تم مانتے ہو؟ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھ، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی اسی صحیح بخاری میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بندی کے دور میں فرمایا تھا تلزموا جماعت المسلمین،
جماعت المسلمین کو میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے نبی کا حکم ہے، تم ایک آیت یا حدیث ایسی پڑھ دو جس میں اللہ کے نبی نے تلزم و جمعیت اہل حدیث کہا ہو. نہیں ہے. یہی تو حق اور باطل کی نشانی ہوتی ہے. لیکن 3 گھنٹے مناظرہ کرتا رہا میں، مسلسل ہر اپنی باری میں یہی 3 باتیں دہراتا رہا، ان کا جواب دو، اپنا ثبوت دو. وہ کبھی حزب اللہ کی آیت پڑھتا ہے، کبھی جماعت الناس کی حدیث پڑھتا ہے. میں نے کہا میں آپ سے ثبوت مانگ رہا ہوں جمعیت اہل حدیث کا، تو ثبوت دے رہا ہے حزب اللہ کا. میں ثبوت مانگ رہا ہوں جمعیت اہل حدیث کا، تو ثبوت دیتا ہے جماعت الناس کا. بھائی میں آپ کا ثبوت مانگ رہا ہوں، آپ جمعیت اہل حدیث سے الگ ہو جائیں، حزب اللہ میں شامل ہو جائیں، پھر اس طرف میرے ساتھ بات کریں، پھر میں بات کروں گا. اس وقت تو جماعت اہل حدیث کی طرف سے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اپنا ثبوت دے. نہیں، کوئی ثبوت نہیں. تو اسلام کا انکار کرنے والا کافر. اگر کوئی شخص کہے میں اہل حدیث نہیں ہوں، کافر ہے؟ نہیں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں کہلواتے، کہے ان کو کافر نہیں ہے. یہی تو حق کی نشانی ہے. تو الحمدللہ فیقولان، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، فیقولان ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا. الحمدللہ ہم کہیں گے یہی دعوت سب کو دے رہے ہیں، بھائی قبر میں یہ تیاری کر لو، یہ سوال آئیں گے، ان کی تیاری یہاں پر کر لو. تو وہاں پر ہم نے کہنا کہ ہم تو کہیں گے الحمدللہ فیقول دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے. اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ مذہب حنفی ہے، مذہب شافعی ہے، مذہب اہل حدیث ہے، مذہب مالکی ہے. وہ تو دین پوچھ رہے ہیں، مذہب تو نہیں پوچھ رہے. تو جو قبر میں سوال ہوگا تو وہی تیاری کرو نا. ایک کالج میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، اس کا امتحان ہوگا جی، ابھی آپ کا امتحان ہونا ہے جی اس میں اسلامیات سے، پرچہ ہونا جی فلاں تاریخ کو اسلامیات سے ہونا ہے. وہ پرچہ اسلامیات سے ہوگا، یہ ادھر پڑھتا رہے انگریزی، کیا پاس ہوگا وہاں پر؟ نہیں ہوگا نا. دن رات محنت کرے جی اس کے اوپر، نہیں ہوگا پاس. تو بھائی وہاں امتحان میں وہاں پوچھا جائے گا اسلام. تم مذاہب پر محنت کر رہا ہے تو اسلام پر محنت کرنا، جب وہاں پوچھا جائے گا تو سے. تو الحمدللہ ہم تو کہہ دیں گے فوراً دین الاسلام، ہمارا دین اسلام تھا. لیکن جب ان سے مذاہب والوں سے پوچھا جائے گا تو وہی ہاں لا ادری تو اقول ما یقول الناس. بس میں تو جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا، یا جس پر لوگ چلتے تھے میں بھی اسی پر چل رہا تھا. میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا دین کیا ہوتا ہے، مذہب کیا، تو غور ہی نہیں کیا. وہی غور تو کر، سوچ تو صحیح، جو صحیح ہے اس کو مان لے، غلط کا انکار کر دے. اور صحیح وہ ہے، حق وہ ہے. قرآن نے حق کی نشانی بتا دی سورہ محمد میں، بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. حق کی نشانی بتا دی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے، جو نازل نہیں ہوا وہ حق نہیں ہے. یہی تو نشانی ہے کلمے کی، جو اس پر نازل ہوا وہ حق ہے. بھائی یہ جو مذاہب ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے؟ نہیں. پھر حق کہاں سے ہوئے؟ پھر زبردستی کہے کہ جماعت المسلمین والے نہیں مانتے. بھائی ہم تو کہتے ہیں نبی کی بات کو مانو یار. ہم نبی کی بات منواتے ہیں، تم غیر نبی کو سامنے لے آتے. خیر، اب تیسرا سوال میں نے آپ سے کہا تھا، ٹائم بھی میرا خیال زیادہ ہو گیا. تیسرا سوال کون سا ہوگا؟ فیقولان من نبیو، تیرا نبی کون تھا؟ تو نبی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. نبی کے معنی کیا ہے پتہ؟ نبی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی خبریں، شریعت کی خبریں ہم تک پہنچانے والا. یہ عام فہم ان میں معنی بتا رہا ہوں آپ. نبی کے معنی یہ، تو اللہ کی باتیں ہم تک پہنچانے والا وہ ہوتا ہے نبی. اور آخری باتیں پہنچانے والا، اللہ کے پیغام ہم تک پہنچانے والا، پیغمبر فارسی میں کہتے ہیں، وہ یہ اللہ کے پیغام ہم تک پہنچانے والا. تو اب یہ ہوا آخری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے نا، نبی نبوت نہیں ملنی. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہے نا، نبی تو آئیں گے لیکن نبوت نہیں ملے گی کسی کو. اور وہ جو نبی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اس نبوت کے ماتحت ہو کر چلیں گے. تو اب یہ نبی نے جو کچھ دیا ہم تک، اب نبی کے چھپے معنی یہ ہیں کہ باتیں شریعت کی، حلال و حرام کی، جائز اور ناجائز کی،
جو اللہ کے نبی نے بتائیں وہ بھی صحیح ہیں، لیکن جو ہمارے امام نے بتائیں وہ بھی پھر اہم پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی کیوں نہیں مانتے، ہمارے امام کو نہیں مانتے تم، تو پھر دکھاؤ قرآن و حدیث میں بھینس کہاں حلال ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بحث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کریں قرآن و حدیث ناقص ہے، کامل ابو حنیفہ نے کیا۔ بحث قرآن و حدیث میں حلال نہیں تو ناقص ہوا نا، پورا نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا نا، رہ گئی نا۔ جو قرآن نے گارنٹی دی الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا، اس کا مطلب یہ آیت کامل نہیں ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے بحث جی، ایسے کہتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کو نامکمل کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے بتایا ہے کہ یہ اچھا، میں نے کہا ابو حنیفہ حلال و حرام کرتے ہیں؟ حلال و حرام تو اللہ کے حکم سے کیا جاتا ہے، ان کے اوپر وحی آتی تھی۔ میں نے کہا سوال کرتے ہیں مختلف قسم کے، میں نے کہا ہمارا ایمان ابو بکر صدیق والا ایمان ہے وہی، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی عورت نے آ کر سوال کیا امیر المومنین سے، یا امیر المومنین دادی یا نانی کا وراثت میں کیا حصہ ہے؟ دادی صحیح بخاری میں ہے، نانی دادی یا نانی کا کیا حصہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچ کر کہا، کہنے لگے میں نے قرآن مجید میں تو نظر دوڑا لیے، مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، قرآن مجید میں مجھے نظر نہیں آ رہا، اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے ابو بکر صدیق والا ایمان، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں جو بات آپ نے پوچھی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن عقیدہ میرا یہ ہے، یہ مسئلہ قرآن حدیث میں ہے، میرے علم کی کمی ہے، میرا علم ناقص ہے، قرآن و حدیث کامل ہے، میرے علم کی کمی ہے، میں کسی وقت کوئی مسئلہ نہیں بتا سکا، میرے علم کی کمی ہے، لیکن میرا ایمان ہے، دین کامل ہے۔ فرق ہے اس میں، ایک عقیدہ یہ رکھنا کہ قرآن کامل نہیں ہے، ایک عقیدہ یہ رکھنا، فرق ہے اس میں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن و حدیث میں دین کامل ہے، لیکن مجھ سے اگر کوئی سوال کسی نے پوچھ لیا میں اس کا جواب نہ دے سکا تو یہ میرا علم کی کمی ہے۔ ابو بکر صدیق والا ایمان ہے، ابو بکر صدیق نے کہا میرے علم کی کمی ہے، سنت میں مجھے نظر نہیں آ رہا، کل آنا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ان کو علم نہیں تھا، ان کو علم نہ ہونے سے اسلام ناقص نہیں ہوا، اسلام پھر بھی کامل ہے۔ اگلے دن صحابہ کو جمع کیا، ان سے پوچھا آپ کی زندگی میں نانی یا دادی کو وراثت میں کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوایا ہو؟ ایک صحابی نے کہا اے امیر المومنین، ہاں فلاں عورت کو اللہ کے نبی نے چھٹا حصہ دلوایا، تو پھر اس عورت کو فیصلہ بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو بتا دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ دین ناقص ہے، تیرا حصہ نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی یہی ایمان ہے، تو کہتا دین اسلام کو ناقص کرنے کے لیے کہتا بحث نہیں ہے، تو قرآن میں ہی حلال ہے بہن، حدیث میں بھی حلال ہے، قرآن میں بھی حلال ہے۔ تمام جانوروں کے نام نہیں بتائے اللہ نے، اللہ کے رسول نے نشانیاں بتائیے، پرندوں میں نشانیاں بتائیے، پرندے اڑنے والے جو چونچ سے کھاتے ہیں وہ حلال ہیں، جو پاؤں سے پکڑ کر کھاتے ہیں وہ حرام ہے، نام کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوپائے جانور جو درندے ہیں چیر پھاڑ کر کے شکار کر کے کھانے والے وہ حرام ہے۔ اچھا قرآن اس کا کیا بتایا؟ احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر چوپائے جانور، انعام ویسے گھریلو چوپایوں کو کہا جاتا ہے، گھریلو چوپائے جانور سب حلال کر دیے، الا لگا دیا، ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں، یعنی جن کا نام لے کر بتایا جائے یہ حرام ہے وہ تو حرام ہے، جس کا حرام کا نام نہیں ہے وہ سب حلال ہے۔ بھئی یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جس کا نام لے کر بتایا جائے، یعنی گدھا حرام ہے، نام آ گیا، ایسے ہی سور حرام ہے، نام آ گیا، ہے تو چوپایا نا، گنتے جاؤ ان کے نام آئیں گے، جن کا نام نہیں آئے گا وہ حلال ہے۔ وہ کیا ہے؟ درندے، شیر ہے، یہ ہیں چوپائے ہیں، وہ درندے، آ گیا نا نام ان کا۔ لیکن بھینس کا حرام میں نام دکھا دو ہمیں،
قرآن کہتا ہے جس کا حرام کا ذکر نہیں نام لے کر وہ سب چوپائے حلال ہے، کھا لو، یہ تو قرآن نے بتا دیا۔ حدیث میں بھی بتاؤں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں اللہ نے تم پر حلال کی ہیں اسے حلال سمجھو، جو حرام کی ہیں اسے حرام سمجھو، جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا وہ سب تمہارے لیے آزاد ہو، تم کوئی پابندی نہیں ہے تم پر۔ قصہ ختم۔ بھائی جب اگر تمہارے عقیدے کے مطابق حدیث یہ جو بھینس ہے اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر حدیث سے ظاہر ہوا پھر بھی حلال ہے، قرآن کی روح سے بھی حلال ہے۔ اچھا پھر یہ اکثر یہ کہتے ہیں بات کہیں سے کہیں نکلی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہزاروں مسائل ایسے تھے جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، بھی دین کے مسئلے، شرعی مسئلے بعد میں پیدا ہوئے جن کا حل امام ابو حنیفہ نے ہمیں کر کے دیا، جو آج ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں دیکھو، ایک تو ہزاروں مسائل ایسے جو نبی نے نہیں بتائے ہیں بھی دین کے مسئلے، ایمان کہاں گیا ان کا؟ مسئلے بھی دین کے بتائے بھی نبی نے نہیں، بتائے کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے۔ ہم تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ پر یہ بہتان ہے ان لوگوں کا، امام صاحب نے ایسی بھی بات کی ہی نہیں، وہ بڑی ذمہ ہے، ہم ان کو اللہ کا بزرگ مانتے ہیں، ہمارا گمان ہے وہ اللہ کے صالح بندوں میں ہوگا، سمجھ گئے؟ لیکن یہ اب اس میں دو باتیں، ایک تو انہوں نے دین کو ناقص سمجھا کہ دین ناقص، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا انکار ہو گیا، اور دوسرا یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی وہ تو چلی 100 سال، ہے تو کم، ابو حنیفہ تک 100 سال، لیکن جو ابو حنیفہ نے مسائل دیے آج 1400 سال ہو گئے، آج تک چل رہے ہیں۔ انہوں نے رتبہ کس کا بڑھایا؟ نبی کی دی ہوئی شریعت میں تو 100 سال کے بعد ہزاروں مسائل پیدا ہو گئے، اور ابو حنیفہ کی بتائی ہوئی شریعت میں 1400 سال گزر گئے، ایک مسئلے کی بھی ضرورت نہیں۔ کس کی شان بڑھائی انہوں نے؟ تو میں تو کہا کرتا ہوں پھر ابو حنیفہ نے بھی پھر آج اور امام بڑھاؤ، کیونکہ ابو حنیفہ کے دور میں جہاز تو نہیں تھے، امام ابو حنیفہ کے دور میں ریل نہیں تھی، امام ابو حنیفہ کے دور میں انجیکشن نہیں تھا لگاتے ہیں ہم، تو یہ مسائل ہمیں کون بتائے گا؟ بتاؤ آج، اور نیا امام بناؤ، ایک جو نیا مذہب بناؤ، نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نام کی طرف نسبت دے کر اپنے آپ کو حنفی کہلاؤ، کیا کہلاؤ؟ ہم ان کو کہتے ہیں مسلمین کہلاؤ، وہ ہمیں کہتے ہیں حنفی کہلاؤ۔ بھائی میں ان کو صرف ان کے بزرگی کی وجہ سے کسی کی طرف نسبت دے کر اس کی طرف مذہب اپنانا جائز ہے، جو ہمارا ان سب کا یقین ہے، ایمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، ان کا بھی ہمارا بھی ایمان ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یقیناً امام ابو حنیفہ تو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انسان پیدا ہوئے سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، نبی تو ہے نا، سب سے اعلیٰ ہیں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر اس وقت ان کے نام کی نسبت دے کر اپنے آپ کو عیسائی کہلوانا پسند کرو گے؟ نہیں، کیوں جی؟ عیسائی کہلوانا کفر اور حنفی کہلوانا اسلام، یعنی کہاں کی عقل مندی ہے؟ ذرا غور کرو۔ تو یہ جیسے اسلام کا انکار کفر، مسلم کا انکار بھی کفر۔ مسلم پر اور بات یاد آ گئی، مسلم تو وہ چیز ہے، مسلم نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمہیں اس کا مشاہدہ کروایا۔ یہ سارا ہندوستان تھا، جب پاکستان بنا، پاکستان بنانے کی ضرورت پیش آئی تو انگریزوں نے کہا کہ تم الیکشن کروا لو اور تم جو کلمہ پڑھنے والے ہو ووٹ ڈلوا لو، جتنے تمہیں ووٹ ملیں گے اس حساب سے تمہیں کوئی ملک کا ٹکڑا دے دیں گے۔ تو اب اس وقت بھی انہوں نے سوچا، انہوں نے سنی لیگ نہیں بنائی کہ سنی لیگ بنائیں تو وہابی ووٹ نہیں دیں گے،
وہابی لیگ بنائیں گے تو اہل حدیث ووٹ نہیں دیں گے، اہل حدیث لیگ بنائیں گے تو فلانے ووٹ نہیں دیں گے۔ اس وقت بھی سہارا لیا، کیا بنایا؟ مسلم لیگ بنائی۔ کیا بنایا؟ مسلم نام کو سنی نے بھی ووٹ دیا، دیوبندی نے بھی ووٹ دیا، اہل حدیث نے بھی ووٹ دیا، مسلم نام کو سب نے ووٹ دیا، مسلم نام پر سب کا اتحاد ہوا۔ مسلم نام کے بغیر تو پاکستان نہیں بنا سکتے تھے، مسلم نام کے بغیر جنت کہاں ملے گی؟ اس کے علاوہ ایک اور وقت آیا، یاد آ گیا مجھے، اور بھائی قادیانی جو یقیناً کافر ہیں، قادیانی جماعت المسلمین کا عقیدہ ہے کافر۔ اب انہوں نے جب کفر کی فتویٰ لگائی ہے اس کے بعد ان کو کافر سمجھنے لگے ہیں، لیکن جماعت المسلمین والے اس سے پہلے ان کو کافر سمجھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہمیں کسی کی فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کی رسالت میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اسمبلی میں ایک بل پیش کیا، تو وہاں اسمبلی میں انہوں نے نہیں کہا ان کو غیر سنی قرار دو، ان کو پتا تھا غیر سنی قرار دیں گے تو وہابی کہلا لیں گے۔ کسی وہابیوں نے نہیں کہا ان کو غیر وہابی قرار دو، اہل حدیثوں نے نہیں کہا ان کو غیر اہل حدیث قرار دو، وہاں پر بھی انہوں نے سمجھا ان کو غیر مسلم قرار دو۔ کیا دو؟ غیر۔ بھائی وہی مسلم آج ہم دے رہے ہیں یار، کیا وجہ ہے؟ نہ کہو قادیانی کو غیر مسلم، کہو غیر اہل حدیث، غیر وہابی، غیر جو سنی کہہ کے دکھاؤ، نہیں ہے۔ تو بھائی ہم تو آپ کو سیدھے سادھے دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جو اللہ نے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ خیر اور طرف باتیں چلی گئیں۔ تو تیسرا سوال فیقولان من نبیوں کا، ہم تو ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے تھے بھائی، جو نبی نے ہمیں دیا۔ ہمارا ابو بکر صدیق والا ایمان تھا، نبی کی بات آتی تھی، آج یہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں جو تلزم جماعت المسلمین، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہاں تھی، کیوں تھی، کیسے تھی، مختلف اعتراض۔ بھائی بات نبی کی ہے یا نہیں؟ بات نبی کی ہے یا نہیں؟ پہلے تھی، بعد میں تھی، نہیں تھی، فرمان حکم نبی کا ہے یا نہیں؟ ہم تو نبی کا حکم پیش کر رہے ہیں، اور نبی کے حکم میں وہ ابو جہل والا ایمان، یہ پہلے ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ جماعت المسلمین وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ اعتراضات کیا ہیں؟ کون سا تیسرا سوال تھا؟ فیقولان من نبیوں کا، تو ہم کہیں گے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کیا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب 3 سوال ہو گئے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 4 بتاؤں گا۔ فیقولان، اب 3 سوال پوچھنے کے بعد فیقولان ما علموں کا، چوتھا سوال ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ رب اللہ ہے؟ تمہیں کیسے علم ہوا دین اسلام ہے؟ تمہیں کیسے علم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ علم کہاں سے ہوا تمہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ فیقول قرأت کتاب اللہ، وہ کہے گا میں اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتا تھا، اللہ کی کتاب کو، میں کتاب اللہ کو پڑھا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ احادیث مبارکہ وہ کو بھی کتاب اللہ کہا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب اللہ کہا ہے، تو لہذا قرآن و حدیث دونوں کتاب اللہ ہیں۔ لیکن ہمیں دعوت دینے والے جو مدرسوں میں بچوں کے سالوں کے سال خراب کر دیتے ہیں، فقہ پڑھا کر، یہ فقہ پڑھاتے ہیں، یہ تو قبر میں سوال ہی نہیں ہوگا، وہ تو کہے گا میں کتاب اللہ پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ کی کتاب پڑھو، کسی غیر اللہ کی کتاب نہ پڑھو۔ جماعت المسلمین یہی دعوت دیتی ہے، اللہ کی کتاب پڑھو۔ قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتا تھا۔ فآمنت، پڑھتے تو کافر بھی ہیں، فآمنت، میں اس پر ایمان بھی لایا تھا، میں اس پر وصدقت، تو میں نے اس کی تصدیق بھی کی، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور میں اس پر ایمان بھی لایا، عمل بھی کیا۔ اب سوال 4 ہو گئے پورے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ کس سے؟ خبر میں پوچھے جا رہے ہیں ایمان والے سے۔ اب ایمان والے سے جب یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آواز دیتا ہے آسمان سے، اے فرشتوں، میرے بندے نے جو 4 جواب دیے ہیں
اللہ تعالیٰ فرمائے گا صدق عبدی، کیا کہے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے جو بیان کیا سب سچ ہے، میں اللہ اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ اور جس کی اللہ گواہی دے دے وہ کامیاب ہے نہیں ہے، اور قبر میں گواہی دے اللہ، اللہ قبر میں ان سے ہم کلام بھی ہو رہا ہے اور اس کی گواہی دے رہا ہے، فرشتوں میں گواہی دے رہا ہوں جو کچھ اس نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے اس نے سچ کہا۔ اب میرے بندے کو تنگ نہ کرو زیادہ، دنیا میں اس نے بڑی تکلیفیں جھیلیں، پریشانیاں جھیلیں، اس نے فرقوں کی مخالفتیں جھیلیں، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، صحابہ کرام کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آئی تھیں، اور ایمان والوں کا یہ دستور رہا ہے ہر وقت ان کے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ پر اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، ہم پر آسانیاں پیدا کرے۔ اگر کسی آزمائش میں مبتلا کر دے یا اللہ اس میں ہمیں ثابت قدم بھی تو ہی رکھنا، تیرے علاوہ ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، بس اب کیا کرو؟ میرے بندے کے لیے وَلْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ کفن کا 2 لکت کا ٹکڑا پہنا کر چلے گئے ہیں، یہ کیا ہے؟ میرے بندے کے لیے جنت میں سے لباس لاؤ وہ پہنا دو، جنت کا لباس پہناؤ یہیں اسی قبر میں۔ وَلْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کے بچھونوں میں سے جا کر جنت کا بچھونا بچھا دو۔ وَفْرَشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور وَفْتَحُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازے کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، ہم تو مٹی پر رکھ کر آ جاتے ہیں، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کی طرف سے دروازہ نہیں، ابواب لفظ ہے، دروازے کھول دو جنت کی طرف سے، قبر میں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہمارا ابو بکر والا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے اس قبر میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے، ابو جہل والا ایمان نہیں ہے ہمارا کہ اس قبر میں نظر نہیں آتا۔ تو پھر ان دروازوں میں سے، جنت کے دروازوں میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئیں گی، اور اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جائے گا، روشن کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو سلا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اس کو قیامت تک کوئی نہیں اٹھا سکتا، پہلے فرشتے نہیں اٹھا سک رہے تھے نا، اب سوالوں کے بعد اس کو پھر سلا دیا گیا ہے، اب اس کو قیامت تک کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ قیامت یہ اس طرح مثال دی ہے جیسے دلہن کو سلا دیا جاتا ہے، اس کا محبوب آ کر اس کو اٹھاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو طاقت نہیں ہوتی اٹھانے کی، ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا اس کو بھی قیامت کے دن کا محبوب ہی اٹھائے گا، وہی محبوب جس نے پہلے اب اٹھایا وہ اللہ محبوب ہے۔ قیامت کے دن اللہ خود اس کو کہے گا اٹھ کر اب قیامت ہو گئی ہے، یہ پھر اٹھے گا، ورنہ اس کو کوئی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب وہ سن لیں جو قبروں کے اوپر جاتے ہیں، جی یہ ہماری سنتے ہیں، یہ ہماری فریادیں سنتے ہیں، یہ آگے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ تو بھائی سوئے ہوئے ہیں، ان کو تو فرشتے ارد گرد گھوم رہے ہیں وہ پتہ نہیں، اعمال ان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں وہ پتہ نہیں، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، نہیں اٹھا سکتا، آرام میں ہے، جو آرام میں ہے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر آپ کیا عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، اس کی قبر کے اوپر جا کر کہتے ہو یہ ہماری سنتا ہے، ہماری فریادیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ عقل سے کام لو، یہ کامیاب ایمان والا ہے۔ اور جو دوسرا وہ ہا لا ادری، وہ جو ہائے ہائے کر رہا ہے تو جب وہ اس کی بات آئے گی تو وہ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں ان کذب، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جسے اللہ جھوٹا کہہ دے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا لا تلیت، لا تلیت، اس سے پوچھو، اس نے جیسے اس نے کہا نہ کرا تو کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، لا تلیت، اس نے کیوں نہیں پڑھا؟ کتاب تو تھی نا، اس نے پڑھا، دیکھو کامیاب گیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، کامیاب گیا، اس نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ جیسے دنیا میں آج کہہ دیتے ہیں نہیں میں جی ان پڑھ تھا، ایسے کہتے ہیں، یہی جواب دیتے ہیں آج بھی، اور جی ان پڑھ اسی کی دین نو سمجھنا، قرآن نو کی سمجھنا، حدیث نو کی سمجھنا، ہاں ان پڑھ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اللہ کے ساتھ بھی
ہیرا پھیری کرتا ہے، رب فرمائے گا لا دریت، ان پڑھتا تو پھر سوچا کیوں نہیں، دماغ تو تھا نا تیرے پاس۔ آج اس کے پاس 5,000 کا نوٹ ہو، اس کا مفتی، اس کا بزرگ، اس کا پیر کہتے کہ جا یہ 100 کا نوٹ ہے، میں پیر کہتا ہوں، میں بزرگ کہتا ہوں، میں مفتی فتویٰ دیتا ہوں، یہ 100 کا نوٹ ہے، جا دکاندار کو 100 میں دے کر آ جا، دے دے گا؟ کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب تیرا دماغ خراب ہے، سیدھا سیدھا 5,000 کا نوٹ لگا پیا، تو کہہ رہا 100 کے دے گا آ جا۔ تو نوٹ کی بڑی پرخ ہے، اس کو پہچان ہے، کسی مولوی کی بات نہیں مانے گا نوٹ کے مقابلے میں، کسی مفتی کی فتویٰ نہیں مانے گا، لیکن قرآن و حدیث کے مقابلے میں بس ان پڑھ بن جاتا ہے۔ اللہ فرمائے گا ان کذب، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے لیے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی سزا یہیں سے شروع ہوئے، وَالْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کی آگ کے لباس پہنا دو، وَفْرَشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کو آگ جہنم کی آگ کا بچھونا بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف سے دروازے کھول دو، اور پھر جہنم میں سے جھلس دینے والی گرم گرم ہوائیں آئیں گی، اور قبر کو اتنا تنگ کر دو، اس کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں گی، پھر یہ چیخ و پکار کرتا ہے وہاں پر قبر میں، کرتا ہے جیسے چارپائی پر پڑا ہوا جنازہ بول رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قبر میں بھی چیخ و پکار کرتا ہے، اس کو سوائے انسان اور جن کے تمام مخلوقات سنتی ہے، لیکن اگر میں دعا کرتا اللہ تمہیں بھی یہ سنا دے تو تم دفنانا چھوڑ دیتے۔ تو وہاں پر یہ چیخ و پکار بھی ہوتی ہے، اسی قبر میں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد وہ تو ابھی قیامت کا منظر پر ہے، یہ تو قبر کا دکھایا آپ کو، تو اس کی تیاری کریں۔ یہ زندگی پتہ نہیں ایسے گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں پڑے گا آپ کو، جس کی ہماری سال 65 سال عمر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کل کی باتیں۔ آج ذکر ہو رہا تھا یہاں ہری پور میں، اس پارک میں اجتماع ہوا تھا، مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو کشادہ کرے، جنت ان کی قبر کو کشادہ کرے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس نے ہم تک یہ دعوت پہنچائی، اللہ ان پر بے شمار اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو ان کا وہاں اجتماع تھا، اجتماع جب وہ شروع ہوا تو بارش شروع ہو گئی، پورے اجتماع میں ہم لوگ ایسے بیٹھے رہے، کوئی ہلیا نہیں وہاں سے کرسیوں پر، ایسے برسات برسی، بعد میں ہوا چلی، وہ سارے کپڑے بھیگ کر سوکھ بھی گئے، اجتماع وہیں چل رہا تھا۔ یہ اجتماع دیکھ کر ہری پور والوں نے مان لیا کہ نظم و ضبط جماعت المسلمین کا دیکھا، حالانکہ لوگوں کو سردی بھی لگ رہی تھی، کپ کپی بھی ہو رہی تھی، لیکن اٹھا نہیں کوئی بھی۔ تو مقصد یہ زندگی کیسے گزر گئی پتہ ہے کوئی؟ تو ابھی سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے، ہم 100 برس کے سامان بناتے ہیں۔ تو بھائی آخرت کی فکر کریں، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کسی کا مال ناحق نہ کھائیں، کسی پر جھوٹ نہ بولیں، بہتان نہ باندھیں، محلے والوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کے حقوق ان کے ادا کریں، اور دین حق کو کسی دنوی مفاد کی وجہ سے دین حق کا انکار نہ کریں۔ اور دین حق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو نازل نہیں ہوا، جو بات نبی نے نہیں بتائی وہ حق نہیں ہے، جو بات نبی نے بتائی وہ حق ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی چکر بازی کی بات ہی نہیں ہے، جو بھی بات کرتا ہے نبی کی بات ہے، سچ ہے، اگر نبی کی نہیں ہے تو سچ ہے، حق نہیں ہے۔ تو یہی جماعت المسلمین کی دعوت ہے۔ ٹائم بھی کافی ہو چکا، آپ لوگ بھی تھک گئے ہو، اللہ تعالی ہمارا سننا سنانا سب قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین اسلام پر چلاتا رہے، اور ہمارا خاتمہ دین اسلام پر ہی کرے، اور ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دے، اور اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے اوپر قرض ہے یا اللہ ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو طیب و پاک روزی عطا فرما، یا اللہ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی ہر پریشانی دور فرما، یا اللہ اس امت مسلمہ کو فرقہ واریت کی عذاب سے نجات دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔